دعا کر لیں اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں اخلاص اور قبولیت نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہم یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہم یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اس کے بعد عزیزان گرامی ایک ایسا موضوع آ رہا ہے جس کی تعبیر میں تشریح میں فقہا کو مفسرین کو کچھ اختلاف ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں جو سمجھ عطا فرمائے وہ ایسی ہو جو اس قرآن کی شان کے لائق ہو۔ قرآن میں بعض موضوعات ایسے ہیں جن کے بارے میں لوگوں کا خیال ہے کہ قرآن نے ان کو ڈیل ہی نہیں کیا۔ یورپ، امریکہ اس وقت بہت آب و تاب کے ساتھ ہم جنس پرستی کا شکار ہے، اور امریکہ کی بہت سی ریاستوں میں اس کو لیگلائز کر دیا گیا ہے۔ برطانیہ میں تو 1965 سے ہی ہم جنس پرستی کو لیگلائز کر دیا گیا۔ یہ انسانیت کا مسئلہ رہا ہے بہت طویل ماضی سے، لیکن جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں اور طالب علم دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس موضوع پہ کوئی حدود، کوئی سزا، کوئی تعزیر کہیں نظر نہیں آتی، اور طالب علم حیران ہوتا ہے کہ آخر اس موضوع پہ قرآن چپ کیوں ہے۔ ہر جرم کی جب سزا دی گئی ہے تو اس جرم کی سزا تو بتانی چاہیے تھی۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اور مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں یہ جو آئندہ اب آیتیں میں پڑھنے لگا ہوں ان پہ گفتگو کرتے ہوئے بہت سارے فقہا کا حوالہ دے کے کہا ہے کہ ان آیات میں قرآن مجید نے اسی موضوع پہ گفتگو کی ہے۔ اکثر فقہا نے یہ کہا ہے کہ یہ جو اب آیتیں آ رہی ہیں مردوں اور عورتوں کے بارے میں الگ الگ، پہلے عورتوں کا ذکر ہے پھر مردوں کا ذکر ہے، یہ عام زنا اور بدکاری کے بارے میں احکام ہیں، ابتدائی احکام ہیں، اور یہ احکام منسوخ کر دیے گئے اور پھر نئے احکام آئے۔ اکثر فقہا کا یہ خیال ہے، لیکن بعض فقہا نے کہا کہ نہیں، یہ منسوخ نہیں ہے، یہ احکام اپنی جگہ پر قائم ہیں، اور یہ زنا اور بدکاری کے بارے میں ہے ہی نہیں، عام زنا کے بارے میں، یہ غیر فطری عمل کے بارے میں ہے۔ آیات پڑھتا ہوں۔ واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم۔ واللاتی، اور وہ عورتیں، یہاں صرف عورتوں کا ذکر ہے۔ جو لوگ عربی نحو صرف جانتے ہیں کہ واللاتی میں مرد شامل نہیں ہو سکتے، صرف عورتوں کا ذکر ہے۔ واللاتی یاتین الفاحشۃ، وہ عورتیں جو کوئی فحش کام کریں، من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے۔ معلوم ہوا کہ یہ وہ جنسی عمل ہے جو عورتوں کا عورتوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ میں اس کا نام بھول رہا ہوں، انگریز اس کو خاص لفظ ہے اس کے لیے، انگریزی میں بھی اردو میں بھی مجھے یاد نہیں آ رہا۔ لیسبین، یہ لیسبینز کا ذکر ہو رہا ہے۔ نحوی طور پہ یہی معلوم ہوتا ہے، باقی جو عام فقہا کی رائے ہے میں اس کو چیلنج نہیں کر سکتا، لیکن نحوی طور پہ بات چونکہ من نسائکم تک ہے کہ تمہاری عورتوں میں سے جو عورتیں فاحشہ میں کسی مبتلا ہوتی ہیں
فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، تو ان پہ 4 گواہ طلب کرو. لیکن یہ گواہ کون ہوں گے؟ مسلمان ہوں گے، غلام نہیں ہوں گے، آزاد ہوں گے، عاقل ہوں گے، بالغ ہوں گے اور چشمدید ہوں گے. اور یہاں بعض فقہا کے نزدیک مرد ہوں گے، عورتیں نہیں ہوں گی. فرمایا کہ اگر خواتین کسی فاحشہ کا شکار ہوں تو 4 گواہ طلب کرو. فَإِن شَاهِدُوا، اگر گواہی پوری ہو جائے، 4 گواہوں نے بیک وقت دیکھا ہو اس قسم کا کوئی عمل ہوتے ہوئے، فَأَمْسِكُوهُنَّ، تو ان عورتوں کو پکڑ لو. یہاں پھر ہن کا لفظ ہے، صیغہ مؤنث ہے. فَأَمْسِكُوهُنَّ، ان عورتوں کو گرفتار کر لو. فِي الْبُيُوتِ، اور گھروں میں قید کر دو. حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، اور گھروں میں ہی انہیں موت آنے تک قید رکھو، گھروں سے باہر نہ جانے دو. او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکالے. اس دوسری آیت سے فقہا نے یہ مفہوم لیا کہ یا اللہ ان کے بارے میں کوئی اور حکم دے. اور ان کا کہ وہ حکم سورہ النور میں آ گیا جس میں کہا گیا کہ 100 کوڑے مارو، اور اس کے تحت پھر یہ حکم جو ہے پہلے والا منسوخ ہو جائے گا. اسی طرح سب اگلی آیت آ رہی ہے واللذان، اور وہ 2 مرد یأتیانہا منکم، جو کسی قسم کی فحاشی کا عمل تم مردوں میں سے کریں. یہ واللذان پھر یہ 2 تثنیہ مذکر کا صیغہ ہے. اس سے قرینہ بنتا ہے اس بات کا جو کہ بعض فقہا نے کہا کہ یہ پھر ہم جنس پرستی کی طرف اشارہ ہے کہ وہ 2 مرد جو اس قسم کی فحاشی کی میں مبتلا ہوں، فآذوہما، ان کو سزا دو. جسمانی سزا دو، مار پیٹ مراد ہو. فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنہما، اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں، فأعرضوا عنہما، تو ان کو چھوڑ دو. ان اللہ کان توابا رحیما، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. یہ جان لو کہ اللہ پر توبہ کی قبولیت کا حق انہی لوگوں کے لیے ہے یعملون السوء بجہالہ، جو وقتی سرکشی کے تحت، نادانی کے تحت، جہالت کے تحت کسی برائی میں مبتلا ہوتے ہیں. ثم یتوبون من قریب، اور پھر جلد ہی اللہ کے حضور توبہ کر دیتے ہیں. فأولئک یتوب اللہ علیہم، ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرماتے ہیں اور ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ تو بہت علم والا اور بہت حکمت والا ہے. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، ان لوگوں کی کوئی توبہ نہیں ہے جو تمام برائیوں میں مبتلا رہتے ہیں. یعملون السیئات، ہر قسم کی برائیوں میں لگے ہوئے ہیں، پوری زندگی کا رخ جو ہے اس میں خیر مغلوب ہے اور شر غالب ہے. حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن، تو جب موت سامنے نظر آ گئی تو کہتے جی اب توبہ کرتا ہوں. موت
موت جب ظاہر ہو جائے تو توبہ کا وقت ختم ہو جاتا ہے، توبہ کی مہلت ختم ہو جاتی ہے۔ فرعون جب ڈوبنے لگا تو اس نے کہا آمنت برب موسیٰ و ہارون۔ آیا کیوں تھا؟ موسیٰ اور ہارون کو قتل کرنے کے لیے۔ تماشا بھی تو دیکھے نا، داخل کیوں ہوا سمندر میں؟ موسیٰ اور ہارون کو قتل کرنے کے لیے۔ اب جو لہر نے آ کے دبوچ لیا تو اب کہتا ہے آمنت برب موسیٰ و ہارون، موسیٰ و ہارون کے رب پہ ایمان لایا۔ الان اب تجھے ہوش آیا ہے ایمان لانے کا، وقد كنت من المفسدین، اور اب تک تو فسادیوں میں رہا، دنیا میں بگاڑ پیدا کرتا رہا۔ تو وہ شخص جس کی شخصیت میں بگاڑ، فساد، شر غالب ہو، خیر مغلوب ہو، اور موت کے وقت وہ توبہ کرنے لگے، اسی کوئی توبہ نہیں۔ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور اسی طرح وہ لوگ بھی کہ موت آئی اور کفر کے عالم میں آ گئی، اور مرتے وقت کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اب نہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک کہ جان نرخرے پہ نہ اٹک جائے۔ غرغر کہتے ہیں کہ آدمی جب مرنے لگتا ہے تو سانس یہاں اٹک جاتا ہے تو وہ غرغراہٹ شروع ہو جاتی ہے، یعنی جب تک غرغراہٹ شروع نہیں ہوتی ہے اس وقت تک اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ غرغراہٹ جو ہے یہ موت کی علامت ہے کہ اب تو آ گئی۔ اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، اور یہ وہ لوگ ہیں ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔